خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے ہم بیان سنیں۔ ان دنوں میں کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ سو انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی میں خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی اس خوبی پر غور کریں، خدا کے اس فضل پر غور کریں کہ جہاں خدا کی موجودگی ہوتی ہے، جہاں خدا حاضر ہوتا ہے، وہاں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کبھی کوئی کمی ہوگی تو خدا اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اور اپنی طاقت سے ہر کمی اور ہر کمزوری کو دور کر سکتا ہے۔ یہی نچوڑ ہے آج کے کلام کا اور آج کے پیغام کا۔ عزیزو، یہ خدا یسوع مسیح کے معجزے کا بیان ہم نے بڑی دفعہ سن رکھا ہے کہ یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کانہ جلیل کی شادی کی ضیافت میں کیا، اور خدا یسوع مسیح کی عزیز والدہ مقدسہ مریم بھی حاضر ہے، تمام رسول شاگرد بھی حاضر ہے، یسوع بھی حاضر ہے، اور یہ کانہ جلیل میں ناصرت کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں کانہ جسے کہتے تھے، اور کانہ جلیل اس لیے کہ وہ جلیل کے صوبے میں اور جلیل کی جھیل کے پاس تھا، اس لیے اسے کانہ جلیل کہا گیا۔ تو یسوع کے عزیز رشتہ داروں نے یسوع، مریم اور یسوع پر اپنے شاگردوں کو بھی شادی کی اس ضیافت میں ساتھ لے گیا۔ عزیزو، یہ معجزہ اور اس معجزے کا بیان صرف
کو سمجھنے اور سیکھنے سے پہلے لازم ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یوحنا انجیل نویس خدا یسوع مسیح کو کس طرح پیش کرتا ہے کہ یہ خدا کا اصلی کلمہ ہے، خود خدا ہے، اور جہاں خدا حاضر ہوتا ہے، جہاں خدا موجود ہوتا ہے، وہاں کوئی بھی کمی نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی کمزوری نہیں رہ سکتی، وہاں غم نہیں ہو سکتا، محتاجی نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی تو خدا اس غم کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ انجیل مقدس یوحنا کا پیغام ہے۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل کا جو نشان ہے یہ عقاب ہے، ایگل، عقاب کہتے ہیں نا، عقابی آنکھ رکھنا، یعنی کہ وہ ایگل جو ہے، عقاب جو ہے، یہ آسمان کی بلندیوں سے بھی زمین پر موجود اپنے شکار، چھوٹے سے چھوٹے شکار کو بھی دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور اسے حاصل کرتا ہے۔ تو یوحنا انجیل نویس عقابی نظر رکھتا ہے، وہ یسوع مسیح کی ذات میں، یسوع مسیح کی شخصیت میں، یسوع مسیح کے مجسم ہونے میں، یسوع مسیح کے ہونے میں خدا کے اصلی فضل کو دیکھتا ہے۔ یہ اس کی بلند نظری ہے، یہ اس کی نظر کی پرواز ہے کہ یسوع مسیح میں وہ اس الہی خدا کو دیکھ لیتا ہے جو دنیا کا قادر مطلق ہے، جو دنیا کو بنانے والا ہے۔ اس لیے اس کو عقاب کا نشان دیا گیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یسوع کے ہونے میں، یسوع کی گفتگو میں اصلی خدا کی گفتگو دیکھتا ہے، یہاں پر خدا کی گفتگو دیکھتا ہے اور یہاں پر خدا کو پہچانتا ہے۔ عزیزو، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معجزے کا بیان مقدسہ مریم کی ذات سے شروع ہوتا ہے کہ کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں مریم بھی وہاں موجود تھی، اور پھر بیان آتا ہے کہ یسوع بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ پہلا لفظ، پہلی آیت مقدسہ مریم کے متعلق ہے کہ کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں مریم بھی وہاں موجود تھی۔ عزیزو، یہ بہت خوبصورت بیان ہے کہ جو پہلا معجزہ خدا یسوع مسیح نے کیا، جو اپنی ذات سے خدا کا جلال اور جلوہ ظاہر کیا، وہاں پر اس کی عزیز والدہ کی حضوری، موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں یہ بیٹا اور ماں، جہاں یہ ماں اور بیٹا ہے، وہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہاں پر خدا منکشف ہوتا ہے، وہاں پر خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، وہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور وہاں خدا ہر کمی کو، ہر کمزوری کو دور کرتا ہے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، یہ انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے، انسان کی زندگی سے منسلک جتنے بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں، خدا یسوع مسیح کی ذات ان احساسات اور جذبات میں موجود ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بہت سارے احساسات اور جذبات ہیں، لیکن دو خاص ہیں کہ انسان خوش ہوتا ہے اور انسان غمگین ہوتا ہے، انسان ہنستا ہے اور انسان روتا ہے۔ یہ دو بڑے جذبات ہیں، یہ دو بڑے احساسات ہیں انسان کے اظہار کے۔ جب خوشی اور شادمانی اور خوش ہونے کا وقت ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور جب کبھی ماتم کرنے کا وقت ہے تو انسان آنسو بہاتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے تمام واقعات میں، تمام احساسات میں، تمام جذبات میں موجود ہے۔ وہ کانہ گلیل کی شادی کی خوشیوں میں، شادمانیوں میں، شادیانوں میں اور ان کی خوشی میں بھی موجود ہے، اور لازر کی وفات کے وقت وہ مریم اور مارتا کے گھر میں بھی موجود ہے کہ جب وہ
شادمانی میں بھی موجود ہے. اس لیے کبھی کبھی جیسے ہم شادی کی تقریبات میں جاتے ہیں، خوشی اور شادمانی کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا کا کام ہے، یہ دنیا داری ہے. نہیں، دنیا داری خوش ہونا عزیزوں، یہ خوش ہونا یہ برکت کا باعث ہے. شادمان ہونا، ہنسنا، گانا، ناچنا یہ برکت کا باعث ہے. اور وہی انسان خوش ہوتا ہے جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں خدا موجود ہوتا ہے. خوش وہی ہو سکتا ہے، خوشیاں وہی منا سکتا ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جس کے زندگی میں خدا کی حضوری ہوتی ہے. وہی انسان خوش ہو سکتا ہے اور شادمانی کر سکتا ہے. عزیزوں، بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں اس یسوع مسیح کے پہلے معجزے کے بارے میں، لیکن جو ہم نے سنا کہ جیسے ہی مقدسہ مریم کو پتا چلا کہ ان کی جو شادی کی ضیافت کے جو لوازمات ہیں، جو کھانے پینے کے لوازمات ہیں، ان میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، ان کی خوشیاں جو عروج پر جا رہی تھی تھوڑی دھیمی اور مدھم پڑ رہی ہیں، اور فکر و تردد شروع ہو گیا ہے. اور جب گویاں ہونے لگ گئی ہیں شادی کی ضیافت میں، جہاں خوشی ہے، شادمانی ہے، جہاں خدا کی شکر گزاری ہے، وہاں اس کمی کی وجہ سے جب گویاں ہونی شروع ہو گئی ہیں، فکر مندی آ گئی ہے، مسئلہ اور پریشانی آ گئی ہے. مقدسہ مریم اس مسئلے کو بھانپ لیتی ہے. مائیں ہمیشہ دریافت کریں، یہ ماں کی صفت ہے، ماں کی صفت ہے کہ وہ بچوں کے چہرے پر جو بھی تاثرات ہوتے ہیں چھپانا بھی چاہے تو ماں سے نہیں چھپا سکتے. ماں بھانپ لیتی ہے، جان لیتی ہے، پہچان لیتی ہے. اور اس ماں نے بھی اس شادی کی ضیافت میں ان کے اس دکھ کو، اس غم کو، اس پریشانی کو، اس فکر کو جان لیا، بھانپ لیا، اور پھر اپنے بیٹے کے سامنے درخواست رکھ دی. بہت دفعہ کہا گیا کہ جو یسوع مسیح کا پہلا معجزہ، بلکہ پہلا نشان، اور یوحنا انجیل نویس کہتا ہے کہ یہ صرف معجزہ نہیں ہے، نشان نہیں ہے، بلکہ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے. اور خدا نے اپنی قدرت نئے عہد میں پہلی دفعہ مقدسہ مریم کے کہنے سے ظاہر کی ہے. اپنا جلال مقدسہ مریم کے کہنے پر ظاہر کیا ہے. اور پھر مقدسہ مریم نے غلاموں کو، خادموں کو کہا کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو، جو یہ تم سے کہے یہ کرو. یہ بہت اہم آیت ہے کلام مقدس کی، اور آج کی انجیل کی تلاوت کی یہ بہت اہم بات، خصوصی پیغام، جو یہ تم سے کہے کرو. عزیزوں، اس کے اندر پورا پیغام چھپا ہے. اس بات میں سارا پیغام ہے کہ جو یہ تم سے کہے، جو یسوع تم سے کہے وہ کرو گے تو ہر کمی پوری ہو جائے گی، ہر دکھ جاتا رہے گا، ہر فکر ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو. جو یہ تم سے کہے وہ کر لو گے تو زندگی کی فکریں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں یہ جاتی رہیں گی. جو یہ تم سے کہے وہ کرو. اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے غیر یقینی کی کیفیت کو یقین میں بدل دیا. یسوع مسیح نے نا امیدی کی صورتحال کو امید میں بدل دیا. یسوع مسیح نے تشویش اور غم کی صورتحال کو خوشی اور شادمانی میں بدل دیا. یسوع مسیح نے کمی کی صورتحال کو خدا کی کاملیت میں تبدیل کر دیا اور کہا لے جاؤ اور میرے ضیافت کے پاس اس مین کو لے جاؤ. اور جب اس نے چکھا تو اسے کہا کہ تم نے اب تک اچھی میں رکھ چھوڑی ہے. عزیزو، یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہاں پر یہودیوں کی رسم طہارت ہوتا ہے اپنے آپ کو وضو کرنا، پاک صاف کرنا، ہاتھ منہ دھونا، رسم طہارت، وضو کرنا. وہاں پر یہودیوں کی
कर सकता है। बहुत सारे नशा, यूहन्ना की अंजील को नशानात की अंजील कहते हैं, अलामतों की अंजील कहते हैं कि खुदा नशानात के जरिए से, अलामतों के जरिए से अपना जलाल और अपना जलवा जाहिर करता है। अज़ीज़ों, आज का ये पैगाम हमें दावत देता है कि हम मुकद्दसा मरियम के जो इस दावत पर गौर करें, जो ये तुमसे कहे वो करो। ये मुकद्दसा मरियम की एक तरबियत है, एक पैगाम है, एक सीख है मोमिनों के लिए, यीशु पर ईमान लाने वालों के लिए, कि जो ये तुमसे कहे करोगे तो बरकत पाओगे। तो जिंदगी का कोई मसला, कोई मसाइल, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई जो है जिंदगी में कोई भी तकलीफ है वो दूर होगी, जो ये तुमसे कहे वो करो। अज़ीज़ों, यीशु हमसे क्या कहता है? खुदा का कलाम अपने पैगाम के जरिए से, यीशु की अंजील का पैगाम जो है, यही खुदा की मर्जी और खुदा का इरादा है, यही खुदा का कहा है। जो ये तुमसे कहे, खुदा का कलाम दर हकीकत में खुदा का कहा है, खुदा का पैगाम है। और इस पैगाम का जो सारा निचोड़ है वो खुदा यीशु मसीह ने अपनी तमसीलों में, कहानियों में पेश कर दिया है। और खास तौर पर जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और एक दूसरे को माफ करो, प्यार करो, माफ करो, रहम करो। अजीजों, ये वो पैगाम है, जो ये तुमसे कहे करो तो अजीजों फिर जिंदगी खुशी और शादमानी का बायस बनती है और खुदा हमारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर सकता है। आया आज खुदा से दुआ करें, अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी है, हमारी जिंदगी में कोई मोहताजी है, हमारी जिंदगी में कोई परेशानी है, हमारी जिंदगी का कोई मसला है, हमारी जिंदगी की कोई उलझन है, तो आज हम इस उलझन को, इस परेशानी को, इस कमी को, इस मजबूरी को यीशु के आगे रखें। उसकी अजीज वालदा की दुर्खास्त चाहें, जो दुर्खास्त करती है, हालांकि वक्त नहीं आया था, लिखा है कि मुकद्दस में कि हनूज मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन माँ का कहा इंसान और बेटा जो है वो टाल नहीं सकता। फिर भी वो कहता है कि इन मटकों को लबालब पानी से भर दो। हनूज वक्त नहीं आया, लेकिन फिर भी खुदा का जलवा और जलाल जाहिर करना पड़ा, क्योंकि माँ ने कहा है। अजीजों, माँ की सिफारिश कारी है, भारी है, कुदरत वाली है, ताकत वाली है। और जब हम अपनी माँ से दुर्खास्त करते हैं, अजीज वालदा मुकद्दस मरियम से दुर्खास्त करते हैं, उसकी शफायत तलब करते हैं, तो वो हमारी दरख्वास्तें और हमारी गुजारिशात जो हैं वो अपने बेटे तक लेकर जाती है। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने बेटों और बेटियों की शादियों की तैयारी करते हैं। आज का ये कलाम उनके लिए भी है कि अगर कोई जिंदगी में कमी रह गई है, कोई परेशानी है, तो आज के कलाम की बरकत के वसीला से मुकद्दसा मरियम की हजूरी उस शादी वाले खानदान में हो, यीशु की मौजूदगी उस शादी वाले खानदान में हो, यीशु के रसूलों की मौजूदगी उस सारे खानदान में हो। अजीजों, ये दार हकीकत, ये पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी है, ये पूरी पाक कैथोलिक कलीसिया की नुमाइंदगी है। यीशु का होना, मरियम का होना और रसूलों का होना, ये सारी की सारी पाक कैथोलिक कलीसिया की नुमाइंदगी है। इस नुमाइंदगी के वसीला से खुदा इस शादी वाले घर को पुरफजल और बाबरकत करता है और उनकी खुशियों को दुबाला करता है, बहाल करता है, बरकरार रखता है। हम खुदा से दुआ मांगते हैं, खुदा हमें आज के कलाम के फजल से नवाजे और हमारी जिंदगी की सारी कमियों को, मोहताजियों को खुदा अपने रहम से दूर करे। मसीह खुदा के वसीला से आमीन।